بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور واقعہ چل رہا ہے غزوہ بنو قریظہ کا۔ ناظرین، اس کی 4 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ 5ویں قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 394 وی لاگ ہے، 5ویں قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 430۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین محکم عمل پہم، محبت فات عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بقیہ حصہ غزوہ بنو قریظہ، وی لاگ نمبر 394، 5ویں قسط۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث رضی اللہ کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھود دی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کی تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ باہر کیف ان سب کی، جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی، گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی، تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اب اس وعدے کو نباہ رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوایا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ
ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. یوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے یہ کیا کچھ کیا، اس محسن انسانیت نے یہ کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. یہ تحقیق و تجسس کہا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطونوں کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا.